ناظرین السلام علیکم. پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم، لیڈر دی اپوزیشن تو ہوتے ہی ہیں، لیکن سب سے اہم عہدہ اسپیکر کا ہوتا ہے. اسپیکر ایک نیوٹرل بھی ہوتا ہے، بالا تر بھی ہوتا ہے. میں جن کے دفتر میں بیٹھا ہوں ان کے بارے میں جو انٹرنیٹ میں ان کے بارے لکھا جائے کہ ہی از اے ہارملیس ہیومن بینگ، اسے بے ضرر کہتے ہیں اردو میں. نہایت خوبصورت آدمی ہے، 3 دفعہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں نیشنل اسمبلی میں، اور ان کا مزاج ایسا ہے کہ جو ان سے ملتا ہے، جو ان کو دیکھتا ہے، جو ان سے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، وہ ان پہ فدا ہے. ہمارے اسپیکر جناب ایاز صادق سر آپ خوش شکل بڑے ہیں، تسی ایکٹر کیوں نہیں ہوئے؟ یہ جڑے کام کر رہے تو آپ کو بامبے جانا چاہیے ابھی بھی. اور کہا جی میں لعنت میں پالیٹکس میں سانوں کو رول دیو. جی میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. ایک تو آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے خوش شکل سمجھا. میں تو میرا خیال ایک بہت ہی آرڈنری لوکنگ آدمی. That's not true. You're a stunningly handsome man and you know it. I didn't know that till you said that. انٹرسٹنگ چیز ہوئی، ہمارے NA 122 کا پارلیمنٹری بورڈ ہو رہا تھا. پرائم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کر رہے تھے. تو میں بھی اس سائڈ سے آیا جس سائڈ سے سارے ممبرز آ رہے تھے، میں بھی آ کے بیٹھ گیا. تو میرے لیے بڑا امبیرسنگ مومنٹ تھا جب پرائم منسٹر صاحب کہ انہوں نے اس نے کہا کہ جی یہ موسٹ ایلیجبل ہیں، یہ اس دفعہ 2013 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، یہ ایلیجبل ہیں، یہ خوبصورت بھی ہیں، خوبصیرت بھی ہیں. وہ میں تھوڑے سے میرے پسینے شسیاں. تو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ہاں میں بھی سوچتا ہوں کہ ان کو ہالی ووڈ یا بالی ووڈ میں ہونا چاہیے. اچھا جی، میں نے یہ سٹوری کا نہیں پتا تھا. یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہم تھے، کوئی 50-60 لوگ تھے جن کے سامنے یہ. میرے لیے وہ میں پسینے کو زیادہ چھوٹنے شروع ہو گئے اس میں. دیکھیے گڈ لکس از اے گفٹ آف نیچر، لیٹس ایکسیپٹ دیٹ ایز اے. لیکن میں کچھ پیچھے سے جسٹ وانٹ ٹاک اباؤٹ فیو تھنگ. ہم جو لاہوری ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں یہ لاہور ہیں؟ وٹ از سو بریلینٹ اباؤٹ لاہور کہ ہم چھلانگے مار دیں؟ جنگ تو ایسی کوئی لڑی نہیں رہا ابھی اتنے. What is about لاہور that thrills us? I want to know from you. میرا خیال ہے کہ جی لاہور میں ہماری اتنی چیزیں ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. ہم جب اسکول میں ہوتے ہیں، پھر کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اپنے وہ شرارت والا پیریڈ جو ہوتا ہے تو اس میں ایون جو مٹی کی خوشبو ہے، جو جا کے بن مکھن کھانا اور جو چائے پینی یا بیڈن روڈ پہ آئس کریم جا کے کھانا، وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم آج بھی ان سے ریلیٹ کرتے ہیں. ابھی بھی موقع ملتا ہے تو اچھا یار وہاں وہ ہاتھ والی آئس کریم تو کھا لیں جب. اور وہ پتہ نہیں اس کا کوئی ایسا کیریکٹر ہے کہ دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت ملک جائیں اور کہتے ہیں ہم جنت آ گئے، مگر 2 دن کے بعد جنت بھول جاتی ہے اور اپنی جنت یاد آ جاتی ہے. لاہور نہیں دیکھا اور جمعہ نہیں، بڑی دنیا نہیں. ارے لیٹس اسٹارٹ نا. ایچسن کالج کی چوائس کس کی تھی کہ آپ نے؟ بیکاز میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا کیریکٹر، ہماری پرسنالٹی ان فیصلوں سے ڈٹرمن ہوتی ہے جو ہم نہیں کرتے. ہمارے وائی ایچسن کالج؟ ایک تو میرے گھر کے بالکل قریب تھا. ہم علامہ اقبال روڈ پہ گھڑی شو میں تھانے کے بالکل سامنے رہتے تھے. تو جگہ کوئی اچھی نہیں دسی مگر کی کریے جی، وہ تھانہ بعد بنیا ہے. مگر اور میو گارڈن سے اندر آ کے ایچسن کالج آدھا میل تھا، اور ہمارے دوست عمران کا گھر تو واکنگ ڈسٹنس تھا، بٹ ہمارا بھی اتنا تھا. اور اس زمانے میں ایچسن کالج میں ایڈمیشن بھی بڑے آسانی سے مل جاتی تھی، شاید مجھے ویسے نہ ملتی. تو میں KG کلاس میں ایڈمٹ ہوا. میرے بڑے بھائی بھی وہاں تھے، میں بھی تھا، پھر میرا چھوٹا بھائی بھی وہاں آ گئے، اور پھر میرے بچے دونوں بیٹے وہاں کے پڑھے ہوئے. What does schooling represent? آپ بورڈر نہیں تھے، you were a day scholar. What is ایچسن؟ مثلا کئی لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، کئی کہتے ہیں جی کہ دیکھو نا بیشتر حکمران پاکستان دی ایچسن تو آئے تو دیکھو حال کی کیتا نے. How do you view ایچسن in forming your personality? دیکھیں، میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں کہوں گا کہ ہمیں بہت سے اور سکولز جو ہیں ان کو ایچسن کالج بنانا چاہیے. میں ریزن بتاتا ہوں. جی بسم اللہ. ہم جب 5 سال کے تھے تو مجھے سوئمنگ پول میں دھکا دے دیا گیا تھا. جب دھکا دے دیا گیا تو میرے پاس چوائس کوئی نہیں تھی کہ مجھے اگلے دن پھر دھکا دینا جانا تھا. تو میں نے سوئمنگ سیکھ لی. مجھے گھوڑے پہ بٹھا دیا گیا 5 سال کے بچے کو، اور مجھے رائڈنگ سیکھنی پڑ گئی. گھوڑے سے ڈر بڑا لگتا تھا، مگر جب دیکھا کہ کوئی رستہ ہی اور نہیں تو پھر وہ بھی سیکھی. پھر اس کے بعد ہمیں ٹیم ورک کرنا بہت سکھایا
کہ what is teamwork, what is accepting somebody else as your leader, and what when you are given an opportunity to lead yourself also. So team work ہوا. اس زمانے میں تھوڑے بچے ہوتے تھے کلاسز میں, کوئی بہت زیادہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی تھی, سیکشنز بھی کم ہوتے تھے, اور پھر ہمیں ڈیبیٹنگ بھی کرائی گئی, ہمیں اگین کمپلسری, اور پھر جو ہمیں اسپورٹس کھلائے گئے, میں نے کرکٹ وہاں کھیلی, ہاکی کھیلی, فٹ بال کھیلی, ٹیبل ٹینس کھیلی, یو نیم اٹ, ایتھلیٹکس, وی ہیڈ ٹو پلے ایوری تھنگ. اس سے پھر یہ ہوا کہ وہ بھی دوستیاں بنی, ایون ٹو این ایکسٹینٹ کہ ہم جو کرکٹ کی ٹیم وہاں تھی اس میں سے کئی لوگ ہم لوگوں نے بعد میں اسکول سے نکلنے کے بعد بھی ٹیم بنا لی, پھر کھیلتے رہے, ایون عمران آتے تھے وہاں کھیلتے تھے. سو یہ ہمارا جو بانڈنگ تھی وہ ایک بڑی اچھی رہی, اور وہ دوستیاں جو بنی جس میں سب کو باہر والوں کو نہیں پتا ہوتا ہمیں کیننگ ہوئی تو کس لیے ہوئی, کہ ہم نے کتنا کیا, شرارت کی وجہ سے کیا ہوئی, وہ بڑے تھوڑے لوگوں کو پتا ہوتا ہے, تو ایک ایکسکلوسیو کلب سا بن جاتا ہے. سو آئی تھنک انسٹیٹیوشن آپ کی بلڈنگ. پھر ٹیچرز ہمارے بہت اچھے تھے. عبدالعلی خان صاحب واز اے پرسنالٹی کہ ہم غلط کچھ نہیں کیا ہوتا ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے گھبراتے تھے. اتنی عزت ہوتی, صرف خوف نہیں ہوتا تھا, عزت ہوتی تھی اپنے ٹیچرز کی, پروفیسرز کی, ایون اپنے ہمارے ٹیچرز جو تھے ان کے لیے ہمیں ان کا رتبہ ہمارے لیے بہت بڑا رتبہ تھا. ہم کبھی ان کے سامنے کوئی ایسی زبان بھی نہیں استعمال کرتے تھے کہ ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے. یہ چیزیں ہمیں سکھائی گئیں. کنٹمپرریز آپ کے دیکھیں نا, کلاس میں 30-40 بچے, 3-4 ہی ہوتے ہیں نا جو دوست ہوتے ہیں, باقی تو دین یو لوز ٹریک آف. آپ کے کون سے کنٹمپرریز ایچ ایس این میں تھے جن کے ساتھ تعلق رہا اب تک؟ عمران کے ساتھ تعلق رہا. میں شروع اس لیے کروں گا بیکاز وہ میرے خلاف آج کل کنٹینر پہ بہت بول رہے ہیں, تو میں نے کہا میرے دوست ہیں, وہ ہیں فیصل صالحات, میرے شروع کے دوستوں میں سے. چوہے نثار صاحب لیٹر آن آ گئے. اعتزاز احسن صاحب تو ہم سے سینئر تھے, بٹ بہت سینئر تھے, بٹ ان سے ویسے ایک تعلق ہو گیا. جو ہمارے اس وقت سیکرٹری نارکوٹکس ہیں اکبر ہوتی صاحب, وہ وہاں تھے. ہمارے ایک اور دوست ہیں ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, اب نیپرا میں ہیں. شادی نثار کو میں بھی جانتا ہوں. I just want to ask you a question. ٹنگ ان چیک نہیں, جی جی, یہ تب بھی مسکراتے تھے کہ ایسے ہی سیریس پھرتے تھے؟ سیریس تو تب بھی تھے, تھوڑا بہت مسکراتے تھے, مگر اتنے سیریس نہیں تھے جتنے آج کل. کیا ہوا میں ایک دن ان کو صبح سویرے نکل رہا تھا تو وہ عواری سے نکل رہے تھے, تم مسکرا رہے تھے. ایسے ڈال یو آل رائٹ, میں کیا ہنس رہے ہو, کیوں ہو گیا؟ از دس اے ٹیمپرامنٹ اور از دس اے ماسک؟ I think too much pressure, too many responsibilities وہ انسان کو سیریس بھی بنا دیتی ہیں. جتنا ہم لوگ اسکول کالج میں ہنسا کرتے تھے اتنا شاید ہم نہیں ہنستے اب. جتنا ہم لوگ جب زندگی اپنی شروع کی ہنستے تھے, دوستوں میں بیٹھ کے گھنٹوں لوگ باہر والا دیکھے تو کہا یہ تو پاگل ہیں کہ یہ ہنس رہے ہیں یا یہ اپنے سینسز میں نہیں ہے. مگر اب I think with the passage of time No, but I look at you, you have an unlined face. وہ کہتے ہیں نا every man is responsible for his face after 30. کوئی لائن نہیں, جھرلیاں دی, ٹینشن دی. یہ تجھے کہ بوٹاکس لاندہ؟ نہیں, بوٹاکس نہیں, پوچھے نہیں تھے. مطلب ہر چیز بتانے والی تو نہیں ہوتی, مگر ابھی تک تو کچھ نہیں کیا. اگر ضرورت پڑی تو لگا لی جائے گی نا. نہیں لگاؤں گا. نہیں, مردوں کی کلغی نکل آتی ہے نا. We start looking like turkeys. کوئی گچھا جے بنے ہوندہ. یہ چیزوں سے زیادہ نہیں کھیلنا چاہیے. پتہ چلے کہ یہ ٹھیک کرتے کرتے آپ تیری ہو گئی ہے, میں وہ نہیں کرنا چاہیے. After schooling, you went straight for business اور کیا آپ ملک سے باہر بھی گئے؟ نہیں جی, میں ہیلی کالج آف کامرس میں وہاں چلا گیا. وہاں جب وہ اولڈ یونیورسٹی گراؤنڈ کے سامنے ہوتا تھا. بالکل, اور پھر کرکٹ بھی وہیں سامنے کھیلی. جی ہاں, وہاں کھیلی. وہاں بھی بڑے اچھے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا, اور ایک تعلقات وہاں بھی بنے کچھ لوگوں سے. اور پھر اس کے بعد انفیکٹ جب میں ایف اے کے بعد ہی مائی فادر بیکیم ویری انویل. اچھا. وہ تقریباً 7-8 فیکٹریز رن کر رہے تھے, اینڈ وہ ہم اتنے آرگنائز نہیں تھے جس طرح آج آرگنائزیشنز بن گئی ہیں کہ سسٹمیٹک ہوں. ہی ہیڈ اے ہارٹ پرابلم اینڈ سیویئر ہارٹ, ہی واز بیڈ ریڈن. So I started helping him, in fact accompanying him where I learned a lot. کہیں جانا ہوتا تھا کسی دفتر مجھے لے جاتے تھے, بیکاز ہماری کلاسز irregular ہوتی تھیں, ہیلی کالج میں ٹائم ہوتا تھا,
تو آئی یوز ٹو ڈرائیو ہم، وہاں گئے، وہاں جا کے بات کی، جیٹ ٹیکس کا دفتر ہے، تو وہ میرے لیے ایک لرننگ پروسیس بن پر فورس بیکاز آف ہز بینگ انویل. illness. آپ کے اسپیکر صاحب، آپ کے تعلقات والد کے ساتھ کیسے تھے؟ وہ آتے تھے تو آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا تھا، آپ خوف سے چھپ جاتے تھے کہ ایک شفیق باپ کی طرح ریسپیکٹفل بٹ کلوز؟ مجھے ڈر ان سے کبھی نہیں لگا. اچھا، ہاؤ نائس. مگر ان کا احترام جو ہے اس کی تو دیر از نو لمٹ ٹو اٹ. اور جو کچھ مجھے انہوں نے سکھایا، انہوں نے، اور میں آگے بھی بتاؤں گا، وہ میں شاید مجھے زندگی میں کوئی کتاب نہ سکھا سکتی. انہوں نے جو سب سے بڑی چیز سکھائی وہ یہ تھی، مجھے ٹیکس ڈپارٹمنٹ لے گئے، اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں باہر چپراسی کہنے لگے ملو چاچا سے ملو. میں نے ہاتھ ملایا، انسپیکٹر سے ملایا، سپرنٹینڈنٹ سے ملایا، ڈپٹی کمشنر سے ملایا، کمشنر سے ملایا. ہم نے اپنا کام شام کیا، واپس آ گئے. کہنے لگے تم میں اور وہ چپراسی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جی میں امیر آدمی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، پڑھا لکھا ہوں. وہ بیچارہ وہ کھڑا ہوا ہے، جو آتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، کہ کبھی اس کو صفائی کرنی پڑتی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اگر تم اس کے والد کے گھر پیدا ہو جاتے تو تم بھی وہی ہوتے. بٹ فار دی گریس آف گاڈ گو آئی. اچھا، یاد رکھنا کہ ہر انسان برابر ہے، کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا، بلکہ اپنے کو کمتر سمجھنا. وہ زندگی بہت آسان کر دیتی. اور یہ میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ اسی چیز کی وجہ سے میری آج جو پارلیمنٹ میں دوستیاں ہیں، کہ میں نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے. میں آئی میک دا فرسٹ موو کہ اس کو میں سلام کروں اور گریٹ کروں. سو وہ اس طرح کی بے شمار انہوں نے چیزیں سکھائیں، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کوئی چیز سستی ملے تو یاد رکھنا چوری کی ہوگی، وہ مت خریدنا. اور ادروائز مارکیٹ کا ریٹ ہے، مارکیٹ کے حساب سے چیز ملے گی. اور اگر ایک پیسہ بھی حرام کر دیا تو ساری عمر پہ جاؤ گے، کبھی بیماری ہو جائے گی، کبھی تکلیف ہو. یہاں جب سرجری کرانے گئے تو وہاں جب ملنے گئے ڈاکٹرز وغیرہ، دیکھا کہ غریبوں کی لائنیں لگی ہوئی. اور ہمارے جو ڈاکٹر صاحب تھے، ہمارے عزیز ہی تھے، انہوں نے بتایا، اب تو پروفیسر ہیں، وہ ہیں پرو وائس چانسلر ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے. انہوں نے کہا جی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، واپس چلے جاتے ہیں، 2-3 ہزار 5 ہزار دینا پڑے، آنکھ ان کی ضائع ہو جاتی ہے. سو ہم نے پھر، چونکہ ہمارا انکیچمنٹ ایریا تھا جو کہ پور ریلیٹڈ تھا، تو وہاں پہ ایک وہ 2-2.5 کنال کی جگہ تھی، انہوں نے وہ وقف کر دی. وہاں اس کو ہم نے ریڈو کیا، ہاسپٹل بنایا. 1994 سے لے کے اب تک چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 1200-1300 سرجریز ہوتی ہیں سال کی. اور اس میں اباؤٹ 40 to almost 50-60% فری ہیں. اور ہم سری لنکا سے کارنیا امپورٹ کرتے ہیں. سری لنکا والے دیتے ہیں؟ ہم خریدتے ہیں. اچھا، we buy it from them. اب $350 کا ہے. پھر ڈاکٹر کو بھی فیس دیتے ہیں، انستھیزیس کو فیس دیتے ہیں، دوائیوں پہ لگتا ہے، بٹ ٹوٹلی فری آف چارج. ہم چلو جی، اللہ جزا دے آپ کو. آپ کے بھائیوں کے ساتھ تعلقات کیسے؟ فرینڈلی؟ ایک تو بظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ میں بڑے مقدمے کرتا ہوں کہ بھائی سے 4 پیسے تو پرا لڑ پندے نے. واٹ از یور ریلیشن شپ ود یور برادر؟ ویری گڈ بیکاز بڑے بھائی جو ہیں وہ 2 سال بڑے تھے، تو ان کے ساتھ تو کھیلا بھی، کٹھے کھیلے، وہ کیا. چھوٹا جو ہے 5 سال چھوٹا ہے، تو شکر اللہ تعالیٰ کہ ہم you work together? بڑا اور میں اکٹھے ہیں، چھوٹا اپنا کر رہا ہے، بٹ کچھ چیزوں میں چھوٹے کے ساتھ بھی میں، بلکہ انفیکٹ دونوں بھائیوں کے ساتھ علیحدہ اکٹھا کام کر رہا ہوں. One more question and then I'll come to. آپ نے شادی جلدی کر لی، ایز آپ 54 کی پیدائش ہیں، you are 6 years younger to me. جی. اسی میں بڑا سینئر سٹیزن. نہیں آپ سینئر نہیں، تو پھر آئی شوڈ سے دا سیم، یو شوڈ لک ایٹ یور سیلف. آپ کی بھی کوئی لائن نہیں مجھے نظر آ رہی. کیا آپ نے کوئی بوٹاکس وغیرہ کرایا؟ میں ہنستا رہنا، میرا ہنسا ہی پہ گیا. شکر اللہ. I am so amused at myself and it helps me to laugh at everybody else. Did you marry early or did you marry right in time, 30ish? میں نے جی، میرا نکاح ہوا تھا 1976 میں. Okay. اور تب میں، میرا خیال ہے 22 سال کا ہوں گا. اچھا. اور شادی ہو گئی تھی 23 سال کی عمر میں. 1977 میں 7 مئی کو شادی ہو گئی. اور انٹرسٹنگلی کہ جس دن میرا نکاح ہوا تو اس دن میں نے اپنی بیوی کو پہلی دفعہ دیکھا تھا. اچھا، ریئلی؟ رشتہ داروں میں کہ باہر؟ میری والدہ کی اور ان کی والدہ کی دوستی تھی، میرے دادا کی اور ان کے دادا کی دوستی تھی، مگر ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی. ایک سوال اسی پہ میں، آپ کے جاننے والے ہی تھے.
چیف جسٹس سردار محمد اقبال. اچھا سر, of course, سردار صاحب, of course, I should have remembered that. لیکن شادی سے پہلے ایک ہی آپ کی معاشقے وغیرہ پہ آپ نے دلچسپی رکھی. میں دیکھیے, میں آنکھیں نیچے کر کے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, کوئی محلے دیا کڑیاں تے نظر رکھی کہ نہیں رکھی؟ کوئی شکایتیں آئیاں کہ جی منڈا سونا ہے, یہ تو سارے کوٹ شکایتیں تو آئی تھیں, آگے کچھ نہیں کہوں گا. مجھے اور میری بیگم کو بھی پتا, مجھے بیگم بھی پوچھتی بھی کیا, بہرحال وہ بڑی انوسنٹ ایج ہوتی ہے. آپ 33 دفعہ آپ ایم این اے الیکٹ ہوئے. واٹ واز دی پش ٹورڈز پالیٹکس؟ وجہ بزنس مین. جی, میں آئی ایم اے بزنس مین. میری دوستیاں پالیٹیشین سے ضرور تھیں, مگر 1997 میں میری عمران نے کہا کہ جی آپ نے پی ٹی آئی جوائن کر لی. ٹھیک ہے. تو عمران نے نیشنل کا لڑا, اسی حلقے سے میں نے پروونس کا لڑا. ٹھیک ہے. اور مجھے 4800 ووٹ ملا پروونس کی سیٹ پہ, عمران کو نیشنل کی سیٹ سے 3200 ملا. تو سم ہاؤ میرے نمبر جو ہے نا عمران سے زیادہ رہے ان دیٹ ایریا, ان دیٹ سیٹ کانسٹیٹوینسی. اور یہ جہاں سے اب بھی میں الیکٹ ہوا وہی کانسٹیٹوینسی تھی. سو میرے عمران سے ایشوز چلتے رہے. میں نیشنل کوآرڈینیٹر لیبر کا بھی تھا. ایشوز ہوتے رہے, لیٹرز لکھتا رہا, بتاتا رہا کہ جی میرے ایشوز ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ نہیں ٹھیک, لیٹس میٹ, لیٹس ٹرائی اینڈ تھنگس پٹ تھنگس ٹوگیدر. ایک دوستی بھی تھی. میں خان صاحب نہیں کہتا تھا, میں عمران کہتا تھا. اور جو ایک دوستوں میں ہوتا ہے وہ خان صاحب تو اب بنے, اب میں بھی خان صاحب کہتا ہوں. تو جب سے دھرنے میں آئے خان صاحب سے زیادہ ہو گئے. نہیں, جب سے وہ پارٹی کے لیڈر. سو ان 1998 I wrote a letter to him telling him کہ جی میں چھوڑ رہا ہوں, بیکاز ایشوز جو ہیں یہ نہیں ہو رہا. کوئی 4-7-8 لوگوں کا اور پیجز کا, اور میں نے ہاتھ سے لکھا ٹائپ بھی نہیں کیا کہ وہ کانفیڈینشیل رہے. ٹھیک. مجھے فون آیا کہ جی عمران کو لیٹر مل گیا, تو وہ کہتے ہیں میں ابھی ملتا ہوں, یہ کرتا ہوں وہ. تو عمران کا اس کے بعد مجھے نہ کوئی لیٹر آیا, نہ کوئی ملا, نہ. اور میں نے اینڈ میں لاسٹ لائن تھی کہ وی ول ریمین ایز فرینڈس. وہ بات ختم ہو گئی. میں اپنے علاقے میں, پارٹی اس وقت انفینسی میں تھی. جی تھی, پی ٹی آئی کیونکہ پی ٹی آئی کی گروتھ رونق بڑی, رونق بڑی. سو میں نے, بیکاز میں نے ایک چیز کمٹ کی تھی کہ اگر میں یہ الیکشن لڑوں گا تو میں اپنے حلقے میں رہوں گا. اس کے بعد میں حلقہ میں نے نہیں چھوڑا. 1997 کا الیکشن لڑنے کے بعد میں حلقے میں رہا. کسی کا مرنا, کسی کا جینا, کسی کا شادی, کسی کا کام کرا دینا, کسی کا گیس کا کنیکشن کرا دیا, کسی کا ٹرانسفارمر لگوا دیا. اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں 2-3 دن ضرور گزارتا تھا حلقے میں. وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد 1 فروری 2001 جبکہ لوگ کہتے تھے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب پاکستان کبھی نہیں آئیں گے, سیاست ختم ہو گئی, پارٹی تباہ ہو گئی, مجھے دوستوں نے جوائن کرائی مسلم لیگ نون. نہ میں نے ایم پی اے کی ٹکٹ کی کمٹمنٹ لی تھی کہ جی مجھے ضرور دیں گے, نہ ایم این اے کی کوئی کنڈیشن نہیں تھی. آئی واز کنونسڈ کہ اگر کوئی اس ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کی ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز اور ویژن اور پولیٹیکل ویژن میاں نواز شریف صاحب کا. آئی واز کنوینس. مجھے سب دوست کہتے تھے یہ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا, پاگل ہو گیا. اور میرا ارادہ بھی کوئی نہیں تھا اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا. بہرحال میں نے پارٹی کے لیے کیا, آرگنائزیشن تھوڑی بہت کی, اور ملک پرویز, سعد رفیق صاحب, مشتبہ شجاع, زعیم قادری وغیرہ, ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے کیا. مگر جب میں نے پارٹی جس دن جوائن کی تو ہمارے ایک صدر تھے لاہور کے, تو انہوں نے سعد رفیق صاحب, ملک پرویز صاحب, زعیم قادری, خواجہ حسان, مشتبہ, ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ وہاں بڑے, وہاں چودھری بن کے چل گئے, تم لوگ تباہ کر رہے ہو پارٹی کو. بڑے ناراض شراز ہوئے, اور میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی تم اس کو اب ایم این اے کی بھی ٹکٹ دے دو گے, وہ بھی دے دو گے, چونکہ اس کے بعد 2 پیسے ہیں, حالانکہ میرے پاس, میں سفید پوش آدمی ہوں. وہ بڑا ناراض ہوئے. انہوں نے مجھے بتایا, مجھے بھی بڑا غصہ آیا, مگر آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا لیو تھنگس ٹو گاڈ, یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے, میں کون ہوں ان سے کہنا کہ اچھا جی آئی ٹیچ یو اے لیسن, آپ صدر ہیں. بات ہوئی, ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا کرنا یہی ہوا کہ مجھے گھر آ کے ایم این اے کی ٹکٹ پکڑائی گئی کہ آپ نے یہ بھی کنٹیسٹ کرنا ہے, ایم پی اے کی تو آپ کر رہے ہیں, یہ بھی کنٹیسٹ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر میرے دوست کے اگینسٹ مجھے کھڑا کر دیا. جی مجھے یاد ہے. اور مجھے 3700 ووٹ ملا, انہیں 18,000 ووٹ ملا. 37,000 اور انہیں 50%. ہاں, تو ان کو ملا. اور پھر سے پہلی دفعہ بھی 97 میں بھی میرے ووٹ تھوڑے سے زیادہ تھے, حالانکہ ہم ایک ہی تھے. پھر وہ ہو گیا. یاد اچھا کرا رہے ہیں. نائس سٹوری. اچھا. سو
اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی. ہم لوگ جب پارلیمنٹ میں ہیں, ہم لوگ 18-19 لوگ تھے سارے پارلیمنٹ میں. ریزرو سیٹ کو نکال دیں تو 12-13 بنتے تھے. 2 ہمیں چھوڑ گئے. ہاشمی صاحب بیچارے کو 4 سال جیل گزارنا پڑی خط پڑھنے. تو ہم لوگ جو 10-12 تھے وہی کبھی ڈیسک پہ چڑھتے تھے, کبھی اترتے تھے, کبھی نعرے لگاتے تھے اور وہ لڑتے رہے. اس وقت میرا خیال ہے ہمارے سارے دوستوں کو کسی کو کچھ آفر ہوئی ہوگی, کسی کو, بٹ وہ 10-12 لوگ کھڑے رہے کنوکٹڈ کہ جی عزت جو ہے. مجھے بھی ایک آفر ہوئی تھی, ہوتی ہے جی, مگر میرا خیال ہے کہ ہم نے تو پارٹی کے نام پہ ووٹ لیا. انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ جی مجھے جب ایم این اے کا کہا گیا تو میرے ہاتھ پیر ذرا پھول گئے تھے, اور میں نے ان سے کہا کہ جی آپ مجھے جدھر بھیج رہے ہیں وہاں تو میں کو 5 لوگوں کو نہیں جانتا. میں ادھر گیا ہوں. ہمیں لوگ گھبراتے تھے, ڈرتے تھے, چونکہ ابھی خوف تھا اپنا مشرف صاحب جی تھا, مگر لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی بھول جاؤ, نواز شریف صاحب کی طرف سے آئے ہو, شیر کی طرف سے آؤ, جاؤ گھر جاؤ, تم آرام کرو. میں نے الیکشن کیمپین کی. لوگوں نے اتنے زیادہ گیدرنگز نہیں ہوتی تھیں, مگر جب ووٹ کی باری آئی انہوں نے نواز شریف صاحب کو ووٹ دیا. میرا ووٹ کا کوئی اس میں کمال نہیں. That was your first victory. That was my first. Then a second victory, then a third victory. Then 2003 مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جی چھوڑ دو, نہ کرو, یہ کرو. ایسے دوستوں میں جو آپ کو اس کے بعد میں بتاؤں گا تو آپ کہیں گے اچھا انہوں نے بھی یہ کہا. پھر میرے خلاف ایک کیمپین چلی, 15 دن کی کیمپین. 15 دن کی فوٹیج آپ ان 5-6 ٹیلی ویژن اسٹیشنز کی دیکھ لیں میرے خلاف کہ جی یہ تو واک اوور ہے, یہ سویپ ہے. تو مجھے, میں گھر آتا تو بچے کہتے دیکھیں یہ ٹی وی والے کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے اینکرز کہہ رہے ہیں کہ بابا مارے آگے, جی گل ہی کوئی نہیں. تو یہ کہتے تھے. میں نے کہا یار خدا نہ خواستہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے, یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. فیصلے اللہ تعالیٰ نے کرنے, تم فیصلے اللہ تعالیٰ نے کرنے, تم اپنا محنت کرو, چھوڑو اللہ تعالیٰ کے اوپر چیزیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, پارٹی کو ووٹ پڑا. پرائم منسٹر صاحب کو میں نے حلقے میں بلایا. اس دن ایکسٹریم لائف تھریٹ تھی, آخری جلسہ تھا. میں نے منع کیا کہ آپ مت آئیں, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آئیں, مگر وہ آئے. انہوں نے تقریر کی, میرا ہاتھ کھڑا کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ایسے وفادار ہونے چاہیے. میرے لیے فخر کی بات ہے. اور پرائم منسٹر, چیف منسٹر صاحب کو میں نے جب حلقے میں بلایا وہ آ گئے. حمزہ صاحب کو جب بلایا تو مجھے لیڈرشپ نے کبھی نہ نہیں کی, اور آئی ایم میرے خیال ہے ون آف دا پریولیج ونس. یہ آپ کو ہارملیس کیوں کہتے ہیں کہ جی اسپیکر ہارملیس میں کوئی آپ کسی کے خلاف نہیں ہے کیا, کسی کے حق میں نہیں ہے؟ Why do you have an ambience as if nobody is annoyed with you? دیکھیں میرے ایک تو دشمن کوئی نہیں ہے. Really? ہاں, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. مگر جو یہ کہتا ہے میرے دشمن نہیں, وہ غلط فہمی میں ہوتا ہے. ہوں گے. میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کسی سے بدلہ لوں. اگر میں نے کبھی 20-25 سال پہلے سوچا تھا نا کہ اس نے میرے سے یہ زیادتی کی اور میں نے اس سے بدلہ لینا ہے, تو 2-4 دن میں میرے سے کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ میں زمین پہ آ جاتا تھا. تو اس لیے میں نے اپنے ہر فیصلہ, جو کسی سے اگر ناراض ہوتا ہوں تو میں چپ کر جاتا ہوں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ نے فیصلے کرنے, برا کسی کا نہیں مانتا. یہ جو ٹیلی ویژن والے ہیں, نماز پڑھتا تھا اور کہتا تھا اللہ تعالیٰ یہ جو مجھے ٹارچر کر رہے ہیں مجھے اس کا انصاف چاہیے, اور مجھے انصاف ملا. یہ فرمائیں کہ آپ کی الیکشن کیمپیننگ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آئی جسٹ وانٹ, جو بچے سیاست میں آنا چاہتے ہیں and they see a politician, mashallah, very successful, what is the essence of winning an election other than vote stuffing? سر آئی ایم ویری کلیئر آن دس. جی بسم اللہ. جو تو یہ سوچتے ہیں نا کہ جی الیکشن جو ہے وہ صرف وہ 30 ڈیز کا ہوتا ہے یا 45, وہ غلط فہمی ہے. الیکشن ہوتا ہے مرنے میں جانا, جینے میں جانا, خوشی میں جانا, غمی میں جانا, کوئی بیمار ہوا اس کو جا کے ملنا. رابطہ جو ہے نا وہ الیکشن پورا سال چلتا ہے, پورے 5 سال چلتا ہے. اچھا, الیکشن آپ بھول جائیں. میں نے 700 شادیاں ایک سال میں اٹینڈ کی, 700 شادیاں. تھینکس ٹو شہباز شریف صاحب کے 10 بجے بند ہو جاتی, ہم 2 بجے گھر جاتے تھے. اب 7 بجے گھر سے نکلتا ہوں, 2 منٹ ایک جگہ, 3 منٹ ایک جگہ, یہ کوشش ہوتی. اور میرے پاس لسٹیں ہیں کہ کس نے مجھے انوائٹ کیا, اس کا کس ریفرنس سے کیا, کیا ہے میرے حلقے میں کہیں میں نے, اور میرے پاس سارا ریکارڈ ہے پچھلے 10-12 سال کا, کمپیوٹرائز ریکارڈ. اچھا, رابطہ جس سے وہ گورا کہتا ہے pressing the flesh, بالکل, and constantly, not just before the election. میں ہفتے میں 5 دن دفتر میں بیٹھتا تھا, سیٹرڈے سنڈے اپنا کام کرتا تھا. 5 دن صبح دفتر 9 بجے سے لے کے 12-1 بجے تک بیٹھ لوگوں سے ملتا تھا. بٹ کام کرانے والے بڑے لمیٹڈ آتے ہیں. 7 لاکھ کی آبادی میں 200-300 لوگ اگر آپ کے پاس روز آ جائیں گے
مگر جب آپ لوگوں سے ملیں گے اور دیر از نو سبسٹیٹیوٹ. آپ کسی سے اگر اچھی طرح بات کریں وہ یاد رکھتا ہے. کسی کو دھتکاریں گے کہ آپ ایم این اے ہیں یا کینڈیڈیٹ بن کے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. تو نہیں آپ ہم ٹھیک تو کہتے ہیں بھائی, مسکرا کے مل لینا اسے بھی صدقہ جاریہ کہتے ہیں. پچھلے تقریباً اب 1.5 سال ہو گیا حکومت کو آپ کی. جی ادر دین دی دھرنے کو بھی آتے ہیں, دھرنے کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیوری جو میاں صاحب سے توقع تھی, ان کی اکنامک کمپیٹنس, جو آپ نے کہا ویژن, وہ ڈیلیوری ہم دے سکیں ٹو دی سیٹسفیکشن آف دی پیپل؟ نعیم صاحب, آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ. اچھا I am the speaker. I have stayed neutral. Neutral to an extent کہ even your party members have been annoyed. میں نے پڑھا تھا. they have not been annoyed. اسحاق ڈار صاحب نے تقریر کی کہ جی آپ کا کوئی ٹلٹ ذرا اپوزیشن کی طرف ہوتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے تقریر کی کہ جی جس طرح آپ نے کنڈکٹ کیا ہاؤس کو, ہمیں ایکسٹرا ٹائم دے کے ہم اس کا شکریہ کرتے ہیں. شازیہ مری نے تقریر کی. میرے پاس سب ریکارڈ ہے, منٹس کا بھی ریکارڈ ہے, نمبر آف کوسچنز کا ریکارڈ ہے, کال اٹینشنز کا ہے, ایڈجرنمنٹ موشن, سب ریکارڈ ہے میرے پاس. اگر کوئی ایشو ہوا جس پہ ڈیبیٹ ہوا ہے, ڈیبیٹ میں کتنے نمبر آف آورز ایلوکیٹڈ تھے اپوزیشن کی ہر پارٹی کو اور ان کو کتنے دیے, اگر وہ دیکھا جائے تو کم از کم 30-40% میں نے ایکسٹرا ٹائم دیا ہے اپوزیشن کو. in line with the legacy of a fair speaker. It must lean to the کمزور پارٹی. بیکاز بجٹ جب ہوتا ہے, بجٹ میں تو آپ کو کرٹیسزم سننا ہوتا ہے. شیخ رشید صاحب سے میری پہلے ملاقات نہیں تھی, حالانکہ 2002 کی اسمبلی میں ہم تھے, تو شیخ صاحب کم ہاتھ میں لاتے تھے ذرا لوگوں سے, وہ عوامی حلقے میں ہوں گے, یہاں تو بڑے. میں تو ایک دفعہ گزرا تھا تو انہوں نے ہاتھ ملایا تھا دوسری طرف, جو کہ میں اب آج پہلی دفعہ یہ کر رہا ہوں. بہرحال میرا ایک ان سے اچھا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا. ان کو میں نے 4 دفعہ تقریر کرائی ہے. ایک بجٹ سیشن میں پچھلے جون میں, بولنے دیں جو بولنا چاہتے ہیں, کیا اپوزیشن کا حق نہیں ہوتا, اور بولنے دیا. گورنمنٹ نے بھی سنا, گورنمنٹ نے تحمل سے سنا. تیسری دفعہ میں نے کہا آپ نے جو پہلی تقریر میں بات کی تھی وہی دوسری میں کہ تیسری میں بھی وہی کر رہے ہیں کہ جی وہ جندولا کا یہ ہو گیا اور اتنے آٹا ٹماٹر اور گھی اور یہ. تو جب میں نے چوتھی دفعہ کہا تو انہوں نے کہا جی آپ کا اشارہ ہے کہ میں بیٹھ جاؤں, تو میں نے کہا ہاں جی اب بیٹھ جائیں, تو وہ بیٹھ بھی گئے. سو آئی تھنک میں نے کسی کو روکا نہیں, کسی کو ٹوکا نہیں, اور میں نے لیوریج دی ہے. But this brings me to another question. آپ کو اسپیکر کیوں چنا گیا? Why were you nominated? For your good looks? میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کی مہربانی, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ایک تو, اور یہ نواز شریف صاحب کا, پرائم منسٹر صاحب کا اور پارٹی کا ڈیسیجن تھا. پارٹی میں انہوں نے کنسلٹیشن کی, اور اس کنسلٹیشن میں بھی بیٹھا تھا, اور میں نے تو یہی کہا تھا جی آپ نے کسی اور کو اکاموڈیٹ کرنا ہے, جب انہوں نے سب سے پوچھ لیا. بٹ ہی واز کائنڈ, ہی واز کوائٹ فوکس. بٹ مین یہ تھا کہ اسپیکر بھی لاہور سے, پرائم منسٹر بھی لاہور سے. کوئی جگہ تو سب آ رہے ہیں, کوئی ادھر ہونا چاہیے. ان کو ان کے ذہن میں ہوگا. میں بھی میری ریلیشن شپ, میرا خیال ہے جو میری ریلیشن شپ ہے ایم کیو ایم کے ساتھ وہ شاید کسی کی نہیں. جو میری پی ٹی آئی کے ممبرس کے ساتھ ریلیشن شپ تھی شاید گورنمنٹ میں اتنی شاید ہی کسی کی ہو. جو پیپلز پارٹی کے ساتھ میری ریلیشن شپ ہے وہ گورنمنٹ میں شاید ہو. وہ 40 ایم این اے سینیٹرز کو بلاتے ہیں کھانے پہ, آئی ایم دا اونلی ون دیئر, اور میرے سامنے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ میں ان کی بات کسی اور کو نہیں بتاتا اور وہ رکھتا ہوں. اور پھر میرا خیال ہے ٹیمپرمنٹلی میں نے تو اپنے دروازے کھولے ہیں کہ اسپیکر کے دفتر میں کوئی ایم این اے, ایکس ایم این اے, دے ڈونٹ ہیو ٹو ناک, دے کین جسٹ واک ان. واٹ از دی لرننگ کرو فار اے اسپیکر؟ یعنی جو ممبر آتا ہے اس کو ایک دن اسپیکر بنا دیا جائے, اس میں لرننگ واٹ از دی ڈیفیکلٹی, کس میں کیا کیا انوالوڈ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اسپیکرشپ کا ایک اورا ہوتا ہے زیادہ, اس کا اسٹیٹس وائز ہوتا ہے, بٹ اٹ از ناٹ ایز ڈیفیکلٹ اگر آپ فیئر چلنا چاہیں. مجھے گورنمنٹ کی طرف سے پریشر نہیں آیا کہ اس کو نہ بولنے دو یا اس کو نہ ٹائم کرو یا یہ ایجنڈا نہ لے کے, مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ایک دفعہ بھی پریشر نہیں آیا. سو میرے لیے زندگی انہوں نے آسان بلکہ بنائی ہے گورنمنٹ نے, اور مجھے ڈیسیجن کرنے دیتے ہیں, انہوں نے پتہ ہے کہ میں فیئر چلوں. یہ فرمائیں کہ ہماری ڈیموکریسی آتی ہے, پھر ہالٹ ہو جاتی ہے, پھر رہتے ہیں. آپ کی نظر میں بطور اسپیکر کون سے پروسیسز ہیں یا ایٹیچیوڈز ہیں جو اگر فردر اسٹرینتھن ہوں تو دس ڈیموکریسی ول ریمین آن ریل؟ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ایشو تو ہوگا ڈیلیوری کا. اچھا, ہم نے ڈیلیور کرنا ہے وین وی آر ان گورنمنٹ,
اور ہم نے ایشو ریلیٹڈ ڈبیٹس کرنی ہے وین وی آر ان دا اپوزیشن. وی جسٹ کانٹ ڈو اٹ فار دا لائکس کہ ہم نے کسی ایشو کو ٹیک اپ کرنا ہے. آئی تھنک جتنا میننگ فل ڈسکشن یہاں پہ ہوگا, جتنا اپوزیشن گورنمنٹ کو ایشو بیس کے اوپر یہاں اویئرنیس لے کے آئیں گے پبلک میں, وہ اتنی ہی ان کی پرفارمنس بھی اچھی ہوگی, اور بیکاز ان کے اوپر ایک چیک اور بیلنس ہوگا. سو آئی تھنک پارلیمنٹ کی میں نے 2002 کی دیکھی, 2008 کی دیکھی, میں نے کوالٹی آف سپیکرز بھی دیکھے, انٹرسٹ بھی دیکھا. آئی تھنک ہم اس پروسیس سے اگر گزرتے رہے تو آئی تھنک we will reach. Tolerance, the learning of tolerance, جو مجھے دکھائی گئی ہے, people will say چلو وہ اٹیک ہوا دھرنے پہ, but the amount of tolerance جو دکھائی گئی ہے over these two دھرناز, آپ کی نظر میں یہ بھی ایک اسٹیپ اپ ہے in the democratic attitudes and traditions؟ میرا خیال ہے یہ ون سچویشن ہوئی ہے فار ایوری ون. ون سچویشن اس طرح ہوئی ہے کہ ایک ایشوز جو ہیں وہ پارلیمنٹ نے اس کو اور امپورٹنس دی, جس طرح الیکٹرل ریفارمز کے اوپر ہو گیا, اور یہ عمران خان صاحب, قادری صاحب بہتری چاہتے ہیں, جو کہ ہر ایک چاہتا ہے, اس پہ انہوں نے پریس کیا, گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہوا, اپوزیشن کے پریشر ہوا, یہ ایک نئی چیز ہوئی. اینڈ گورنمنٹ ہیز کنسیڈرڈ آن مینی تھنگس کہ لیٹ اس ڈو دیم, اور کریں. ٹالرنس جو ہوئی کہ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ جب یہ ریڈ زون انٹر ہوں گے تب آپریشن ہوگا, شیلنگ ہوگی, وہ ہوگی. گورنمنٹ نے میرا خیال ہے اس دفعہ بہت بڑا ایک تو دل دکھایا, ٹالرنس دکھائی, اور میرا خیال ہے میچورٹی دکھائی. اور میں جو پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں نے تو ان کی ساری سافٹر سائڈ دیکھی ہوئی ہے, بیکاز بہت شفیق ہیں, بہت ہی پیار کرتے ہیں, مگر ان کی کہتے ہیں کہ ایک سخت سائڈ بھی ہے جو میں نے نہیں دیکھی, کہ نہیں وہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ نہیں ہم نے ٹالریٹ کرنا, مگر میں نے نہیں دیکھی. آئی تھنک دس از میچورٹی. پھر میں نے پارلیمنٹ میں جو دیکھا, آل دا انٹائر پارلیمنٹ یونائٹنگ کہ نہیں, ہمیں پرائم منسٹر صاحب کی پرواہ نہیں, ہمیں حکومت کی پرواہ نہیں, ہم نے جمہوریت کو کھڑے رہنا تھا. بہت اختلاف ہیں پیپلز پارٹی کو, نون سے ہیں, ایک دوسرے سے ہیں, ہمیشہ رہیں. آپ نے تو پرانی پالیٹکس بھی دیکھی کہ جہاں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے ایم این ایز. یہ مشرف صاحب نے ایک 2002 میں کلچر کریٹ کیا جس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھا, ایک دوسرے سے مل کے بیٹھ کے کام کرنا سیکھا. ریئلائزیشن ہوئی کہ نہیں, ہمیں پالیٹکس. پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ایک اچھا ایونٹ ہوا. مگر اس سارے دھرنے والے ایپیسوڈ میں آئی تھنک اسٹرینتھننگ آف ڈیموکریسی ہوئی ہے, ہیز ٹیکن پلیس, اویئرنیس ہوئی ہے. گورنمنٹ از ناؤ مور پرو ایکٹیو ان ایشوز, اور ایز فار ایز دا ایشو آف ریئلائزیشن آف دیئر ایشوز آلسو, انہوں نے بڑی اوپن ہارٹیڈلی ان کو لیا ہے. بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے کئی ممبران کو روکا ہے ٹو بی اگریسو ٹورڈز دیز پیپل. جی ہاں, میں نے ابھی دیکھا ہے دی نو کانفیڈنس موشن ان خیبر پختونخوا ہیز بین ٹیکن بیک آن دی. آپ کی اولاد میں سے ایک تو میں آپتھلمالوجسٹ ہے وچ آئی ریڈ, پالیٹکس میں آر یو پٹنگ دیم؟ میں نہیں جی, میری بیٹی جو ہے اس نے ماسٹرز کیا ہوا کمپیوٹر سائنسز میں. اب اس کے میاں کی ٹرانسفر ہوئی ہے انگلینڈ میں بینک میں, تو وہ وہاں پہ ابھی تو شی از ورکنگ ایز اے ہاؤس وائف. اس سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ آپتھلمالوجسٹ ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں. وہ میرا چیریٹیبل سارا کام وہ بھی دیکھتا ہے, مجھے اسسٹ کرتا ہے. پالیٹکس میں میرا کوئی بچہ نہیں, مگر جو میرا بڑا بیٹا ہے ڈاکٹر محمد علی, وہ مجھے کور کرتا ہے شادیوں میں, جنازوں میں, فوتگیوں میں پیچھے کرتا ہے. بلکہ کوئی ایشوز بھی ہوتے ہیں تو ہلکے میں 2 دن جب میرے ٹرسٹ میں جا کے بیٹھتا ہے, پبلک ڈیلنگ بھی کرتا ہے, اور مجھے پھر اویئر کر دیتا ہے یہ ایشوز ہیں جس پہ آپ یو ہیو ٹو لک اراؤنڈ. اگر کوئی اسکیم ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی وہاں بھی چلا جاتا ہے. سو مجھے ویسے کور کرتا ہے بیکاز مجھے یہاں کافی ٹائم دینا پڑ رہا ہے. چھوٹا جو ہے وہ ہی از اے بینکر ان دبئی. وہ کہتا ہے مجھے بس کرے, میں نے واپس آنا ہے, 8 سال میں نے باہر کام کر لیا ہے. اس کو اچھی گریلنگ ہوئی صبح 8 بجے سے رات کو 9 بجے تک, اور اس نے سیکھا ہے. اور ہماری جو اپنی فیکٹری ہے یا جو ہمارے اپنے کاروبار ہیں اس میں تو میں کہتا ہوں ٹھہر جاؤ یار, یہاں کسی پر الزام لگانے میں کوئی دیر نہیں لگتی, ذرا سی اسپیکرشپ کو گزر لینے دو, آ جانا. تاکہ How do you view یہ نعرہ گو نواز گو کا؟ Is it part of it جمہوریت کا ایک حصہ ہے, یہ ایک ڈرامہ ہے, یہ بدذوقی ہے, بدتمیزی ہے؟ What do you as a Pakistani, as a politician and as the speaker view this as? دیکھیں, گو نواز گو میں, ہم تو جب اسکول میں تھے
تو جب ریس ہو رہی ہوتی تھی تو ہم کہتے گو شیر علی گو، گو شیر بہادر گو، اور وہ ہم بھگا رہے تھے گو یو کین ڈو اٹ، ہم تو وہ کہتے تھے. مگر اب آئی تھنک بڑا عجیب سا یہ ایک وہ بنتا جا رہا ہے. مگر جو کسی کے لیے کھڈا کھودتا ہے وہ یاد رکھے کہ وہ اگر کسی کے گھر کو آگ لگاتے ہیں تو اپنا گھر بھی بچتا نہیں ہوتا، یہ ضرور سوچنا چاہیے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کئی بچوں میں جب اپنے والدین کے ساتھ اب یہ ری ایکشن آئے گا نا، یہ وہ بڑا تکلیف دہ ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک عرض کرنا چاہوں، حجاب ایک بڑا ہلکا سا پردہ ہوتا ہے، یو لفٹ اٹ اینڈ اٹس گون. میں آپ کو ایک انسیڈنس کوٹ کرتا ہوں. جس دن یہاں طاہر القادری صاحب نے اور عمران خان صاحب نے کہا نا جی گھیر لو پارلیمنٹ کو اور اندر جانے نہ دو، اور ان لوگوں نے آ کے کیبنٹ کے دروازے میں توڑنا شروع کیا اور اس کو ہلانا شروع کیا. ہمارا سیشن تھا، سیشن سے میں کو 1:30 بجے آیا تو یہاں 20-25 فون آئے ہوئے تھے کہ جی اگر ہمارے ایم این اے کو گھیریں گے تو ہم عمران خان کا گھر نہیں گھیریں گے، ہم اس کو آگ نہیں لگا سکتے. یہ کر کے تو تھے کہ میں نے کہا یہ کام نہیں کرنا. ہم میں اور ان میں فرق پھر کیا ہوگا کہ اگر وہ پارلیمنٹ کے دروازہ توڑ کے آنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کا دروازہ نہیں توڑیں گے. ہم نے ریسٹرین کرنا ہے. اور وہ اچھا ہوا کہ پھر چیف منسٹر صاحب نے بھی سب کو بلا کے سب دفتر بھی بند کرایا، ان کو بھی روکا. یہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. آپ نے پالیٹکس کرنی ہے، سبسٹنس کی پالیٹکس کریں. آپ نے پالیٹکس کرنی ہے، ایشوز کی پالیٹکس کریں. آپ اگر گورنمنٹ کو گرائیں گے تو کیا خیال ہے جب آپ گورنمنٹ میں آئیں گے تو دوسرے گھر بیٹھے رہیں گے. وہ بھی وہی کریں گے. آپ نے دروازہ تو کھول دیا. وی ناؤ ہیو دس سسٹم، دس سسٹم از آلسو دیئر. تو میں تو آپ کے تھرو اپیل کرتا ہوں عمران خان صاحب کو، ان کو، کہ جب تک میں ریویو کر رہا ہوں لیگلی اب کیا پوزیشن، میں نے نوٹسز دیے وہ لوگ نہیں آئے، میں اپیل کروں گا کہ ہسٹری بنانی ہے تو فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے بنائیں. ہسٹری ڈی چوک پہ نہیں بنے گی. ہسٹری بنے گی جو یہاں آپ الیکشن ریفارمز میں حصہ لیں گے. ہسٹری کہے گی کہ پی ٹی آئی نے بوائیکاٹ کیا تھا، الیکشن ریفارمز کا حصہ نہیں تھے. اگر ہوں گے میننگ فل ان کا انپٹ آؤگا. ان کے بڑے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی ہوئی ہے، اس پہ کام کیا ہوا ہے، اینڈ دے شوڈ کنٹریبیوٹ ہیئر. یہاں آ کے جو بات کریں گے اکاؤنٹیبلٹی گورنمنٹ کی زیادہ ہوگی. جب آپ سڑکوں پہ کریں گے، جلسے جلوس میں کریں گے، اتنی نہیں ہوگی. سو میں ریکویسٹ کروں گا عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو کہ پلیز دس از دا رائٹ فورم، دس از دا پلیس یو شوڈ کم اینڈ ٹیک اپ آل دا چیلنج. سر لولی میٹنگ یو. پلیزر. کیسے ہی آپ اپنی عام پرسنالٹی رکھیں. تھینک یو. ویسے ہیں آپ خوش شکل. ویری